بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ ہم صفات کا مطالعہ کر رہے تھے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمائی ہیں، لیکن کل کے سیشن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم توبہ کا تصور بھی سمجھیں گے تاکہ ہم تائبین کی جو صفت ہے اس کے قانونی تقاضے بھی پورے کر سکیں۔ تو قرآن کا جو تصور ہے توبہ کے معنی میں کل بتا چکا ہوں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب معافی مانگنا ہے، اور اس کا مطلب رجوع کرنا ہے، یعنی غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آنا ہے، جس کو واپس آنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ معافی مانگنا، مغفرت طلب کرنا، یہ اس کا لازمی حصہ ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کرنا، یہ اس کے معنی ہے۔ یعنی گناہ چھوڑنا یہ بھی توبہ ہے، مغفرت مانگنا یہ بھی توبہ ہے، رجوع کرنا یعنی الٹے طریقے کو چھوڑ کر صحیح طریقے کی طرف آ جانا، غلط طریقے کو چھوڑ کر درست راستے پر آ جانا، اور معافی مانگنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ اور کسی حد تک اس میں آپ اقرار بھی شامل ہے کہ اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرنا کہ یا الہی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ لفظ کے سادہ اس کے اندر معنی ہے۔ اصل جو لغوی معنی ہے وہ میں بتا چکا ہوں کل کی نشست میں کہ واپس آنا ہے، توجہ کرنا ہے، پلٹنا ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ اب توبہ کے جو لازمی اجزاء ہیں جو ہر توبہ کا حصہ ہونے چاہیے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ وہ حصے ہیں جو حقوق العباد میں بھی ضروری ہیں اور حقوق اللہ میں بھی ضروری ہیں۔ اگر یہ اجزاء پورے نہیں ہوئے تو توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ یعنی توبہ کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ آیت یہود کے لیے آئی ہے اور توبہ کا قانون بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ نے جو کچھ بینات نازل کی ہیں اس کو چھپا رہے ہیں، والہدیٰ اور ہدایت کو چھپا رہے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اور اس کے بعد چھپا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، ایسے لوگوں پر خدا کی طرف سے ہی پھٹکار ہے اور پھٹکار بھیجنے والوں کی طرف سے بھی۔ الا الذین تابوا، ہاں صرف وہ لوگ بچیں گے جو توبہ اختیار کر لیں۔ پہلا جز کیا مطلب؟ معافی مانگنا، گناہ کا اعتراف کرنا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، یہ دوسرا جز ہے۔ یعنی گناہ کو چھوڑ دیں، اصلاح کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، وَبَيَّنُوا، اور بیان بھی کریں۔ بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں کیا تھا؟ یکتمون، اس کا الٹ کیا ہے؟ بینو۔ تو جو آدمی حق کو چھپا رہا ہو اس کو بتانا پڑے گا حق۔ مطلب کیا ہوا کہ جو خرابی کوئی آدمی کر رہا تھا اس کو درست کرنا پڑے گا۔ مثلا میں نے نماز چھوڑی تھی، نماز پڑھنی پڑے گی۔ میں نے کسی کی چغلی کی تھی، چغلی نہ صرف یہ کہ اب میں کروں نہیں، اصلاح ہو گئی۔ اور بینوں کا مطلب ہوگا کہ میں اس آدمی سے بھی جا کر معافی مانگ لوں جس کو میں نے چغلی کی تھی، جس کے بارے میں، یا کم از کم جس کے ساتھ چغلی کی تھی اس کو جا کر بتا دیا جائے کہ بھئی وہ بات مجھ تک غلط پہنچی تھی، وہ درست بات نہیں تھی، تم اس کو صاف کر دو۔ تو بینوں کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی تلافی کر دی جائے، اس چیز کو بالکل واضح کر دیا جائے کہ بھئی مثلا ایک اور مثال سے دیکھیے، میں نے آپ کے 10 روپے کھا لیے، 10 روپے کھانے کے بعد خدا یاد آ گیا، میں نے توبہ کی اور اصلاح کی کہ آئندہ میں کسی کے پیسے نہیں کھاؤں گا، لیکن آپ کو 10 روپے واپس کرنے ہیں۔ یہ یکتمون کا جو الٹ ہے وہ کرنا، چوری کی تھی، چوری واپس لوٹانی پڑے گی، پیسے غبن کیے تھے، پیسے واپس لوٹانے پڑیں گے۔ یہ جس نے یہ کام کر لیا، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، اس کی توبہ لازماً قبول ہوگی۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِم، تو ان لوگوں کے اوپر میں ضرور مہربانی کروں گا اور توبہ قبول کروں گا کیونکہ میں تواب الرحیم ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تب اجزاء سن لیجئے: توبہ، اعتراف گناہ، معافی مانگنا، اس کے بعد اصلاح کر لینا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اور تیسرا یہ کہ جو اس وقت غلطی ہوئی ہے اس کا تدارک کیا جائے، اس کی تلافی کر دی جائے، اس کی کمپنسیشن کر دی جائے، اس کو جو اس کا حق بنتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ میں نے 3 مثالیں دی ہیں۔ ایک نماز کی مثال دی ہے کہ میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی، معافی چاہتا ہوں، اور اٹھ کر نماز پڑھ دوں۔ تو قضا نماز دراصل توبہ کا حصہ ہے، اور آئندہ سوچ لوں کہ آئندہ میں نہیں چھوڑوں گا تو یہ اصلاح ہو گئی، اور بینوں کی جگہ پہ آ جائے گا کہ میں نماز جو قضا کر لی تھی میں نے وہ ادا کر دوں، اب اس کی قضا پڑھ لوں۔ تو بینوں کا مطلب یہ ہوگا کہ تلافی کر، جو غلط حرکت ہو رہی تھی
اس کی جگہ پہ اب صحیح کام کر دیا جائے، اس کی جگہ پہ صحیح کام کر دیا جائے۔ نماز رہ گئی تھی، پڑھ لی جائے، کسی کے پیسے بٹور لیے تھے، لوٹا دیے جائیں، کسی کی چغلی غیبت کر دی تھی، اس کو بھی لوٹا دیا جائے۔ کم از کم جس کے بارے میں کہ یہ چلو اس کو اگر نہیں پہنچانا چاہتے تو جس کے سامنے چغلی کی ہے اس کو جا کر کہہ دیں یار وہ غلط بات پہنچی تھی، میں وہ غلط بات ہو گئی تھی، اس کو واپس کر دو، وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ کم از کم ہونا چاہیے۔ تو بینو کا مطلب یہ ہوا، یہاں پر بینو چونکہ یکتمون کے مقابلے میں آیا ہے تو 3 اجزاء بن گئے توبہ کے۔ معافی مانگنا، اعتراف کرنا ایک جزو ہو گیا، دوسرا جزو ہو گیا کہ آئندہ کے لیے اصلاح کی کوشش، اور تیسرا جزو یہ ہو گیا کہ جو غلطی ہو گئی ہے اس کا تدارک کیا جائے، اس کی اصلاح، اس کو ٹھیک کر دیا جائے، اس کی جگہ پہ کوئی اس کا الٹ کام کر دی جائے۔ گناہ ہو گیا ہے تو اس کی جگہ نیکی کر دی جائے، کسی کا ساتھ ظلم ہو گیا ہے تو اس کے ظلم کو ختم کر دیا جائے، کسی کی چوری کر لی ہے تو اس کی چوری کے پیسے لوٹا دیے جائیں، کسی کی چغلی کر لی ہے تو اس کی چغلی کو اریز کر دیا جائے۔ یہ لازمی ہے، وگرنہ توبہ مکمل نہیں ہوئی۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہاں پر بھی 2 لفظوں میں بات بیان کر دی گئی ہے، اسی بات کا خلاصہ ہے کہ جس نے توبہ کی اپنے غلطی کرنے کے بعد، من بعد ظلمہ واصلح، اور اب اس نے اصلاح کر لی۔ دونوں چیزیں وہاں جو تھی بینو اور اصلح، وہ دونوں یہاں پر آ گئی کہ اس نے معاملے کو پھر درست کر دیا، جو ظلم کر دیا اس کو پھر ٹھیک کر دیا۔ تو توبہ کی اور معاملے کو درست کر دیا۔ تو یہاں پر اصل میں ایک پہلا جز تو یہی ہے، 2 اور 3 جز یہاں پر آ گئے، یعنی وہاں تھا اصلح و بینو، اور یہاں پر صرف اصلح میں پوری بات کر دی گئی ہے کہ جس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اس نے معاملے کی اصلاح کر دی۔ اصلاح کر دی یعنی آئندہ اپنی درستی کا وعدہ کر لیا، اور جو غلط کام کیا ہے اس کو ٹھیک کر دیا، اس کا تدارک کر دیا، اس کی تلافی کر دی۔ تو یہ چیز جس نے کر لی اس نے مکمل توبہ کر لی۔ تو فإن اللہ یتوب علیہ، ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ توبۃ النصوح ایک قرآن مجید کی اصطلاح ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف نصوح والی توبہ کرو۔ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ یہ دراصل خالص کے معنی میں آتا ہے اور خیر خواہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو توبۃ النصوح کے ساتھ توبہ اور نصوح دونوں صفت موصوف ہیں، یعنی ایسی توبہ کرو جو نصوحن ہو۔ تو نصوحن توبہ کیا ہوگی؟ خالص ہو اور خیر خواہی والی ہو۔ دونوں کو لحاظ سے بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کو خالص کے معنی میں لیا ہے۔ خالص کے معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی اندر کی میل نہ ہو، چلو اس وقت توبہ کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، یا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو، یا اس کے اندر بس خدا کے ساتھ نعوذ باللہ کھیل کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہو، تو یہ توبۃ النصوح نہیں ہوگی، یعنی خالص توبہ نہیں ہوگی۔ سچے دل کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے خیال کے ساتھ کبھی اللہ کو جواب دینا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ توبۃ النصوح ہوگی۔ خیر خواہی کے لحاظ سے دیکھیں تو خیر خواہی کون سی توبہ ہوگی؟ جو مجھے فائدہ دینے والی ہو، جو توبہ کرنے والے کو فائدہ دینے والی ہو۔ تو توبہ کرنے والے کو کون سی توبہ فائدہ دے گی؟ جو ظاہر ہے کہ سچی ہو، خالص ہو۔ تو دونوں صفات اگر دونوں معنی لے لیے جائیں تو دونوں پہلوں سے، تو فرمایا کہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہ بہت بڑی بشارت ہے کہ جس شخص نے توبۃ النصوح کی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے، مٹا دیں گے اس کے گناہوں کو، خود اپنے ہاتھ سے اس کے گناہ اریز کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توبۃ النصوح کر لی ہے۔ تو ایک غلطی ہم کرتے آ رہے ہیں، آج سے ہم نے پکا فیصلہ کیا کہ یا اللہ میں بس توبہ کر رہا ہوں، طلاق دے رہا ہوں ساری برائیوں کو، اور دامن جھاڑ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ جو توبہ جس نے کر لی کہ آج کے بعد سے ختم، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی پرانے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا۔ اور دوسری جگہ آگے آ رہی ہیں وہ آیتیں جس میں بشارت دی گئی ہے کہ ان کی نیکیوں کی جگہ، ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں رکھ دی جائیں گی۔ اس آیت میں دیکھیے کہ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیا تو اس نے خدا کی طرف صحیح معنی میں رجوع کیا، صحیح معنی میں توبہ کی۔
اب اس کے اندر ایک توبہ کے قانون کی بھی پیروی ہے کہ عمل توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی. اب وہ عمل صالح کا اصلاح والا پہلو یہاں پر نمایاں کر دیا گیا ہے. وہاں اصلاح جو بولا گیا اس میں دو حصے شامل تھے. کون سے؟ اصلحو والے اور بینو والے. ٹھیک ہے. اور یہاں اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اس کے عمل صالح والے عمل کو لے لیا کہ توبہ کی، گناہ چھوڑ دیے، نیکی کرنے لگ گیا، تو اس نے دراصل خدا کی طرف صحیح معنی میں توبہ کی ہے. تو یہ جو اس کا رویہ سامنے آیا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اب نیک ہو گیا ہے، تو یہ صحیح معنی میں توبہ ہے. یہ بھی صحیح معنی میں توبہ ہے، توبہ کے اجزاء پورے کرنے کے بعد. یہاں توبہ کے اندر تینوں اجزاء شامل ہیں جو ہم نے بیان کیے، اور اس کے بعد اس نے نیکی اختیار کر لی ہے. تو وہ اللہ کی طرف صحیح معنی میں رجوع کرنے والا ہے. صحیح معنی میں رجوع کرنے والا، صحیح معنی میں اللہ کی طرف پلٹنے والا، اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اس نے توبہ خالص کی ہے، اچھی توبہ کی ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا بھی اپنا بازو پھیلا کے اس کا استقبال کرنے کو تیار ہے. پوری شان کے ساتھ وہ خدا کی طرف رجوع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے اپنے بازو کھول کے استقبال کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو دونوں اس کے اندر چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ یہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، آپ کی توبہ کی قبولیت کی شان بھی واضح ہو گئی، اور خدا کی طرف سے قبولیت، استقبال کا ایک کیفیت بھی سامنے آ گئی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی، کس کی توبہ لازماً قبول ہوگی. یہاں لازماً کا مفہوم ہے، کس کی توبہ لازماً قبول ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کچھ کی توبہ، کہ وہ ہم بات کریں گے کہ کچھ کی فوراً نہیں بتایا گیا یہاں پر قرآن مجید میں کہ اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں، اس کو ٹال دیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی. تو فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. صرف ان کی توبہ اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے، صرف ان کی توبہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ جو برائی کر بیٹھتے ہیں جہالت میں. جہالت کا میں نے کل دونوں بتا دیے تھے. جہالت جذبات کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں، اور بے علمی کو بھی کہتے ہیں. دونوں صورتوں میں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی کام ہو گیا یعنی پلانڈ نہیں ہے، اور بے علمی میں ہو گیا. ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً ہی جیسے ہی ہم نے کل دیکھا تھا کہ خدا یاد آ گیا تو فوراً توبہ کر لی. جذبات ٹھنڈے پڑے، جیسے ہی جذبات کے نشے سے نکلے تو توبہ کر لی. جیسے ہی کسی نے بتایا کہ بھئی یہ تو غلط کام ہے، توبہ کر لی. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، ان کی میں توبہ قبول کروں گا. تو کن کی توبہ قبول ہوگی؟ دو حالتوں میں جرم ہوا، یا جہالت میں یا بے علمی میں، یعنی جذبات میں یا بے علمی میں، اور پھر فوراً توبہ کر لی تو ان کی توبہ لازماً قبول ہوگی. وَلَيْسَتُ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی جو برائیاں تو کرتے رہے یہاں تک کہ موت کا وقت سامنے آ گیا، اور پھر کہا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی ایک وہ آدمی ہے ادھر گناہ سے نکلا، جذبات کا غبار ختم ہوا، یا خدا یاد آ گیا، یا کسی نے بتا دیا کہ یہ تو غلط کام ہے، تم ناجائز کام کر رہے ہو، تو فوراً توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازماً قبول کروں گا. اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جن کی لازماً قبول نہیں کی جائے گی. وہ کون ہے؟ کہ جو برائیاں کرتے رہے اور موت کا وقت آ گیا، تب انہوں نے موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کہا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. تو فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو اس حالت میں مرے کہ وہ کافر تھے. ٹھیک ہو گئے؟ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے. تو دو لوگوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، جو جہالت میں، بے علمی میں گناہ کر بیٹھے اور جیسے ہی پتہ چلے گناہ ہے فوراً توبہ کر لیں. جذبات کی رو میں بہہ کر گناہ کر بیٹھیں اور جیسے ہی جذبات ختم ہو، ٹھنڈے پڑ جائیں تو فوراً توبہ کر لیں. اس کی لازماً توبہ قبول ہوگی. جو پلان کر کے کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی پوری پلاننگ کی ہے، سال لگایا اس نے پلاننگ کرتے ہوئے کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، یہ معاملہ، بندوقیں خریدی گئی ہیں، پلان بنائے گئے ہیں، ٹریپس بنائے گئے ہیں. اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو خاموشی اختیار کی ہے. امید ہے توبہ قبول ہوگی. اگر اس نے واقعی توبۃ النصوح کی ہے تو انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے، لیکن بہرحال خاموشی یہاں اختیار کی گئی ہے.
دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے جذبات میں بہہ کر یا جہالت میں بہہ کر کر لیا اور فوراً توبہ کر لی. دو لوگ ہو گئے، ایک یہ جس نے جذبات میں کر لی، ایک جس نے بے علمی میں کر لیا. یہ دو لوگ ہو گئے. اس میں اب خاموشی کن کے لیے ہے؟ خاموشی ان کے لیے بھی ہے جن کا میں نے ابھی ایک ذکر کیا کہ پلان کر کے کیا ہے، اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ہفتے بعد، 15 دن بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد توبہ کی ہے. ان کے لیے بھی خاموشی اختیار کی گئی ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یتوبون من قریب. لیکن قرآن کے باقی عمومی احکام سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی خدا سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنی ہے. خاص سال بعد خیال آ گیا ہے، توبہ کریں، پھر توبۃ النصوح کریں اور اللہ سے پکا عہد کریں، اس کے تینوں اجزاء پورے کر دیں کہ معافی مانگیں، اپنے معاملے کی اصلاح کریں، اور جو خرابی کی ہے اس کو بھی ازالہ کریں اور اس کے تلافی کر دیں. تو انشاءاللہ ان کی توبہ بھی خدا کے ہاں قبول ہونے کی پوری توقع ہے. دو لوگ ہیں جن کی لازماً رد کر دی جائے گی. ایک وہ جنہوں نے موت کے فرشتے دیکھ کر قبول کیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے کفر کی حالت میں جان دی، تو وہ ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک اور چیز جس میں توبہ قبول نہیں ہوگی وہ قرآن مجید نے بتایا. یہاں پر توبہ کا لفظ نہیں آیا، ایمان کا لفظ آیا ہے. تو ایمان کا لفظ آیا ہے کہ جو کافر مومن ہو اس کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن خدا کی کوئی نشانیاں کسی پر ظاہر ہو جائیں. یہ رسولوں کے زمانے میں ہوتا ہے، عام حالات میں نہیں ہوتا. تو جب اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی حضرت موسیٰ کے عصا نے کمال کر دیا، اب جو آدمی توبہ کرے گا، جیسے کہ فرعون غرق ہو رہا تھا جب دریا میں، تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم نے موت کو دیکھ لیا ہے، خدا کی نشانیاں بالکل واضح ہو گئی ہیں. تو خدا کی کوئی ایسی نشانی جس میں خدا سامنے آ جائے، فرشتے سامنے آ جائیں، بس پھر توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا. یہاں ایک اور بات بہت اہم سامنے آ رہی ہے کہ لم تکن آمنت من قبل، موت سے تھوڑی دیر پہلے ہی ایمان لے آیا ہوتا تو ٹھیک تھا. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنی حالت ایمان میں کوئی نیکی کما لی ہوتی تو قبول ہو سکتی تھی. یعنی دو حالتیں بتا دی ہیں. ایک یہ کہ وہ ایمان لے آتا یہ نشانیاں دیکھنے سے پہلے، ایسی واضح نشانیاں کہ اب انکار کی گنجائش کوئی نہیں رہی. ایسی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد اگر وہ مان لیتا، سے پہلے مان لیتا تو ٹھیک تھا. یا حالت ایمان میں اس نے کوئی نیکی کر لی ہوتی اور ادھر وہ آیتیں سامنے آ جاتی تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد قبول نہیں ہوگی. اب وہ ایک ہمارے ہاں تصور جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے، میں نے قرآن مجید سے دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنے معاملے میں 3 کام کریں گے. معافی مانگیں گے خدا سے، گناہ کا اعتراف کریں گے، معافی مانگیں گے. دوسرا یہ کہ آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں گے کہ اب ہم کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. اور تیسرا یہ کہ ہم اس معاملے کی تلافی کر دیں گے. تو مثلا میں نے آپ کو گالی دی تو جب تک میں معافی نہیں مانگوں گا میری توبہ مکمل نہیں ہوگی. یا آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ بھی مجھے گالی دے دیں، تب تک میرا گناہ نہیں دھلے گا، توبہ پوری نہیں ہوگی. تو توبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں وہ تینوں اجزاء کر دوں، خواہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں. ہم جب قضا نماز پڑھتے ہیں تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ بھی دراصل ہم توبہ کا ایک حصہ ہے. تو قضا نماز توبہ کا حصہ ہے کہ میں نے عصر چھوڑ دی، خدا یاد آ گیا مجھے، یعنی بے خیالی میں بیٹھا رہا، جو جہالہ کے ایک پہلو ہے کہ بے خیالی میں بیٹھا رہا، عصر کی نماز نکل گئی، فوراً یاد آیا، فوراً پڑھ لی، توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے مجھے معاف کر دے، تو توبہ قبول ہو گئی، نماز پوری قبول ہو گئی. اگر میں کسی جذبات کی روح میں بہہ رہا، غصے میں چڑھا ہوا تھا اور غصے کی حالت میں میری نماز نکل گئی، جیسے سلیمان کا واقعہ آتا ہے کہ گھوڑوں کی پریڈ دیکھ رہے تھے اور نماز نکل گئی، تو انہوں نے بھی فوراً رجوع کیا. جیسے ہی سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تو فوراً انہوں نے کہا کہ یہ کام خراب ہو گیا، تو وہ بھی انہوں نے رجوع کیا. یہ رجوع جو ہے یہ فوراً جو ہوتا ہے یہ بالکل قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نماز عصر پڑھی ہوگی جو ان کی رہ گئی تھی. اسی طرح میں اپنی مثال میں جو کہہ رہا ہوں، تو میں اگر عصر پڑھ لوں گا تو میرا پورا توبہ مکمل ہو گئی. ایسا ہی لوگوں کے ساتھ ہے. حقوق اللہ میں کبھی ہم وہ چیز واپس کر سکتے ہیں، میں نے چوری کی ہے، چغلی کی ہے،
تو اس کو واپس لوٹایا جا سکتا ہے۔ جس کے ساتھ چغلی کی ہے اس کو جا کر کہہ دیں یار اس دن غلط بات ہو گئی تھی، ایسی بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ درست نہیں ہے، بس صاف ہو گیا۔ اب جب صاف ہو گیا تو اب آپ کی توبہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ تو حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، لوگوں سے معافی مانگنا، لوگوں کی چیز واپس کر دینا جو چوری کی ہوئی ہے، لوگوں کی چغلی واپس کرا دینا، یہ چیزیں لازماً کرنی پڑیں گی، تب توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک بات اور پہلو سے بھی واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کانت لہو، یہ بخاری کی روایت ہے 2449، من کانت لہو مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء، کہ کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی عزت شان شوکت میں کوئی گڑبڑ کر دیتا ہے یا کسی اور چیز میں، فَلْيَتَحَلَّلْهُ، تو چاہیے کہ وہ دنیا ہی میں اس کو معاف کرا لے، دنیا ہی میں، منہ الیوم، آج ہی، فوراً، قبل ان لا یکون دینار، اس سے پہلے کہ پھر کوئی پیسہ نہ دینے کے موقع ہوگا، ولا درہم، نہ درہم اس کے پاس ہوگا۔ یعنی آج تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ درہم دینار ہمارے پاس ہیں، چوری کی تھی واپس کرائے، چغلی کی تھی واپس کرا لیا، جا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن وہاں کچھ نہیں ہونا۔ ان کان لہو عمل صالح، تو اب چونکہ دینار اور درہم نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کے پاس کوئی عمل صالح ہے تو اس سے لے لیا جائے گا۔ مثلاً آپ سادہ مثال بنا لیتے ہیں، میں نے آپ کو برا بلا کہا، برا بلا کہنے کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ مجھے معاف کرے، میری طرف سے نیکیاں اٹھا کر آپ کو دے دی جائیں گی، عمل صالح، میرا عمل صالح آپ کو دے دیا جائے گا اس گالی کے بدلے میں جو میں نے آپ کو دی تھی، بے قدر مظلمت ہی، اتنی ہی نیکیاں دے دی جائیں گی جتنا میں نے ظلم ڈھایا تھا آپ کے اوپر۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ حسنات، اور اگر اس گالی دینے والے کے پاس حسنات نہیں ہوگی، اُخِذَ مِن سیئات صاحبہ فحمل علیہ، تو جس کو گالی دی گئی تھی اس کی برائیاں لے کر نعوذ باللہ میرے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک اور اسلوب سے واضح کیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے بیچ میں تو مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن آئے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑی زکوٰۃ ادا کی ہوگی، اور اس طرح سے آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، اس کو گالی دی ہوگی، اس کے اوپر الزام لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، فلاں کا خون بہایا ہوگا اور اس کی پٹائی کی ہوگی، تو اب کیا ہوگا؟ فَيُؤْتَى هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دی جائے گا، اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا، اس کو بھی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، تو اگر اس کی حسنات ختم ہو گئی، قبل ان یقضم علیہ، یعنی اس سے پہلے کہ سارے معاملات ادا کر دیے جائیں، اس سے پہلے نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر ان کی برائیاں لے کر اس کے منہ پر تھوپ دی جائیں گی، اور پھر اس کی بنیاد پر چونکہ نیکیاں ساری ختم ہو گئیں اور دوسروں کی برائیاں بھی اس کے کھاتے میں آ گئیں، تو اس لیے پھر وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ وہ مفلس ہے، اور یہ مفلس ایسا ہے کہ پھر موقع ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں تو موقع ہے ہمارے پاس، لیکن وہاں نیکی کمانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ تو یہ توبہ کا قانون تھا اور اس کی کچھ لازمی اجزاء ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔